ساتھ موجود ہے محمد علی درانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج سینئر سیاستدان ہیں، حالات کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اور درانی صاحب، میں لگے ہاتھوں یہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ آڈٹ کا خدشہ، انصاف کا خوف، یہ کیا فریزز ہیں؟ اگر آڈٹ ہو جاتا ہے، آڈٹ ہر سال ہماری ریاست میں بھی ہوتا ہے، ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ہے آڈٹ بند کرا دیے؟ اور یہ خدشہ اور خوف کیوں؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آڈٹ ہوگا تو آپ جانتے ہی ہیں انہیں یہ خدشہ اور خوف کیوں ہے؟ جناب درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، یہ اسمبلی جو ہے نا، اصل میں یہ بلال گنج سے لائی ہوئی کباڑ کی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر جتنے بھی کل پرزے فٹ ہوئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے۔ تو یہ اوریجنل نہ ہو جو چیز، تو وہ آڈٹ سے تو بہت ڈرتی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی آڈٹ اس اسمبلی کا ہو جاتا ہے تو یہ جتنے نقلی اور پرانے پرزے لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت یہ آئینی ترمیم کا جو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں پھر واضح کر دوں، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ حکومت کا کھڑا کیا ہوا سارا ایک ہنگامہ ہے۔ اور اس ہنگامے میں سے حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ عدلیہ کو کنٹرول کی چابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسمبلی کے بقا کے لیے وہ جو ہے وہ عدلیہ کو اپنے تابع لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اور ان کے مفادات محفوظ ہو سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے وہ ملک کے دوسرے اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، اور دوسری چیز کبھی وہ COD کو لے آتے ہیں اور کبھی وہ کسی چیز کو لے آتے ہیں۔ نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ یہ اس وقت ان کے پاس نمبر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی۔ لیکن سر، آپ درانی صاحب، آپ نمبرز کی بات کر رہے ہیں، حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا کو منا لیا گیا ہے، یہ بھی، لیکن آج حمداللہ صاحب نے بڑا سخت بیان دے دیا کہ یہ حکومت کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے کہ عدلیہ کو گھر بھیجیں یا خود گھر جائیں۔ تو لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں، حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم آئے گی تو PTI کے آدھے ارکان ٹوٹ کے آ جائیں گے۔ تو کیا خبر ہے سر؟ میاں صاحب، آپ نے تو کلیئر بھی کر دیا۔ پہلے تو حمداللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اور مولانا کے بارے میں جو یہ ڈس انفارمیشن ان کے چابی والے گڈے پھیلاتے ہیں اس کو آپ نے کلیئر کر دیا۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر موجود جو اراکین ہیں وہ ترمیم کرنے کا ایک تو آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے ان کا، چونکہ وہ خود بلال گنج سے آئے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ترمیم کریں گے بھی تو صرف اور وہ تاریخ کے اندر ایک اور لوٹا ترمیم کہے گی، آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جن نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اب حکومت کا کلیم یہ ہے کہ ہم ڈنڈے سے، زور زبردستی سے لوٹے پیدا کر لیں گے، تو لوٹے جو ہیں وہ کس طرح کی ترمیم کریں گے اور اس ترمیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے تو کوئی لوٹا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اپنی فکر کریں، کہیں ان کے لوٹے نہ بھاگ جائیں۔ اچھا درانی صاحب، ایک یہ جو آپ ظاہر ہے یہ خواہش تو ہر حکمران کی ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا، تو یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اگر یہ رائے ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کو دوام دینے کے لیے کوشش کرتی ہے ہر حکومت، مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ٹائم صرف اس مہینے تک ہے ان کے پاس، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ طرح طرح کی باتیں، نئے الیکشن کی باتیں، اسمبلی کی جو ہے ساری کمپوزیشن بدلنے کی باتیں، واٹ ڈو یو سی ان دی نیئر فیوچر؟ دیکھیں قائد صاحب، جو نیئر فیوچر میں مجھے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس کا جوڈیشل پروسیس ہے اس کے ذریعے اس اسمبلی کی کلینزنگ ہوگی، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی عدلیہ کی آڈٹ کو۔ اور آڈٹ کا لفظ سے ہی استعمال کیا فیاض صاحب نے، وہ سچ بات کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں کہ اس اسمبلی کا اگر آڈٹ ہو گیا تو اس میں سارے جو فرضی اور نقلی پرزے اور پرانے پرزے لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور جو نئی اسمبلی فارمولیٹ ہوگی اس میں فارم 45 کی اکثریت ہوگی، اور وہ اکثریت جو ہے وہ اس حکومت کو قائم نہیں رکھے گی، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب اس کے راستہ روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ موٹر ویز پہ خندقیں کھود دے
اور یہ جو ہے اٹک پہ اور اوباڑوں پہ جو ہے وہ لگانے کی باتیں کریں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کل آپ پشاور میں تھے, آپ نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی ہے, وہاں علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی. انہوں نے ان کی تقریر سے یہ تاثر ملا کہ شاید بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ در پردہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں جناب, میں نے جو وہاں پہ میں گیا ہوں, میں تو سیدھا اسمبلی میں گیا تھا اور میں پنجاب کی طرف سے, آپ کی طرف سے ایک پنجاب کی ایک پیغام لے کے گیا تھا کہ بھئی یہ پاکستان جو بنایا تھا یہ آپ کے پرکھوں نے. آپ کو پتہ ہے نا کہ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کی تحریک جو تھی وہ فاٹا کے ایریاز سے جا کے شروع کی تھی, اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کی آزادی کے اندر فاٹا کے لوگوں نے بہت رول پلے کیا تھا. مجھے دکھ ہوا جس وقت کے پی کے سے آنے والے لوگوں کے سامنے جو ہے موٹر وے بنانے والوں نے خود موٹر وے پہ خندقیں کھود دی اور وہاں سے آنے والے ہر فرد کے آنکھوں میں آنسو گیس گھسیٹ دی. تو میں نے وہاں گیا, مجھے کسی نے نہیں روکا, کسی نے میرے پہ آنسو گیس کا گولا نہیں مارا, میرے راستے میں کسی نے کوئی لکیر نہیں کھینچی, کسی نے نہیں کہا کہ تم اٹک سے ادھر نہیں آ سکتے یا اٹک سے ادھر نہیں رہ سکتے. میرا یہ پاکستان ہے, میں نے یہی بات انہیں بھی کہی, تم سب کا یہ پاکستان ہے. اور یہ کے پی کے کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت اس کے اندر جو اسمبلی ہے وہ حقیقت میں 45 فارم پہ بنی ہوئی اسمبلی ہے, چونکہ انہوں نے اس چیز کا تحفظ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پورے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جو تقریر کیا اس میں تاثر دیا ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, مذاکرات تب شروع ہوں گے حکومت کے ساتھ جب پارلیمنٹ کے اندر فارم 45 کی حکومت آ جائے گی, اور وہ مجھے زیادہ دور کی بات نہیں لگ رہی. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آئے گی. باقی جہاں تک حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ عوام سے ٹکراؤ کی جتنی بھی حکومتی کوششیں ہیں اس کو وہ سب ناکام بنا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان سے محبت کرنے والا ہر فرد جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ادارہ جاتی ٹکراؤ اور اداروں اور عوام کے درمیان ٹکراؤ کی ہر ممکنہ امکان کے خلاف ہے. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت الٹی لٹک جائے, وہ عوام اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں کر سکے گی. اس کے لیے کسی مذاکرات کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فطری امر ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں الیکشن کے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ حکومت جتنی مرضی اپنی طاقت کے استعمال کے ذریعے اریٹیٹ کر لے, کوئی بھی اداروں سے نہیں لڑے گا, بلکہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر مفاہمت کی فضا. میں نے وہاں جا کے کل کہا کہ بھئی میں یہاں پر جو ہے میں تو مفاہمت اور بھائی چارے اور امن کا سفیر بن کے یہاں آیا ہوں.